بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کبھی تم نے ڈپٹی نذیر احمد کا نام بھی سنا ہے؟ یہ ایک بڑے پایا کے عالم، قانون داں اور اردو کے پہلے ناول لکھنے والے تھے۔ خود ان کی زندگی کی کہانی بڑی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ نذیر احمد ایک بہت غریب آدمی کے بیٹے تھے۔ انہیں لکھنے پڑھنے کا بچپن ہی سے بڑا شوق تھا، مگر ان کے باپ بیچارہ کے پاس اتنا پیسہ کہاں تھا کہ بچے کی پڑھائی کا انتظام کرتے۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح جگہ جگہ ایسا اسکول تو تھے نہیں کہ جہاں بغیر پیسے خرچ کیے غریبوں کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ ان کے شوق کو دیکھ کر باپ نے انہیں ایک مولوی صاحب کے پاس چھوڑ دیا۔ مولوی صاحب تھے تو بڑے قابل، مگر بڑے سخت بھی تھے اور غریب بھی۔ ایک مسجد میں رہتے تھے، وہیں بہت سارے بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھایا کرتے۔ وہ فیس کسی سے نہیں لیتے تھے۔ جو امیر بچے ہوتے تھے ان کے گھروں سے مولوی صاحب اور ان کے ساتھ رہنے والے غریب بچوں کے لیے کھانا آ جایا کرتا تھا۔ اس طرح نذیر احمد وہاں رہنے لگے۔ ان کے سپرد یہ کام تھا کہ گھروں میں جا کر کھانا لے آیا کریں۔ اس سے انہیں گھر والوں کی گھوڑکیاں بھی سننی پڑتیں، چھوٹا بڑا کام بھی کرنا پڑتا اور کبھی کبھی کام بگڑ جانے پر مار بھی کھانا پڑتی، مگر پڑھائی کی خاطر وہ یہ سب برداشت کر لیتے۔ ایک روز کیا ہوا کہ وہ کشمیری گیٹ کی طرف سے گزر رہے تھے۔ وہاں دلی کالج کا سالانہ جلسہ ہو رہا تھا اور پاس ہونے والوں کو ڈگریاں مل رہی تھیں۔ بڑی بھیڑ تھی۔ نذیر احمد کا بھی جلسہ دیکھنے کو دل چاہا اور وہ بھیڑ میں گھس گئے، مگر اتنے لوگ تھے کہ وہ دھکا کھا کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگ اٹھا کر پرنسپل کے دفتر میں لے گئے اور پانی کے چھینٹے وغیرہ دے کر ہوش میں لایا گیا۔ جب ہوش آیا تو پرنسپل جو کہ انگریز تھا، اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں پڑھتے ہو؟ وہ بیچارے کسی اسکول میں تو پڑھتے نہ تھے۔ اپنی مسجد کا نام بتا دیا اور جو کتابیں مولوی صاحب سے پڑھتے تھے وہ بتلا دیں۔ کتابیں وہ تھی جو بڑے لوگ بھی مشکل سے پڑھ اور سمجھ پائیں۔ پرنسپل سمجھا یہ ایسے ہی گپ مار رہے ہیں۔ اس نے انہیں آزمانے کو 2-4 سوال کر ڈالے۔ انہوں نے ایسے جواب دیے کہ پرنسپل حیران رہ گیا۔ اس سے پوچھا تم ہمارے کالج میں پڑھو گے؟ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ نذیر احمد نے فوراً ہاں کر دی، مگر اپنی غریبی کا بھی حال کہہ دیا۔ پرنسپل نے ان کا وظیفہ مقرر کر کے انہیں کالج میں داخل دے دیا۔ اپنے شوق کی بدولت انہوں نے اونچی تعلیم حاصل کی اور اپنے زمانے کے مشہور ادیب، ماہر تعلیم اور قانون داں کہلائے۔